الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد، سننے سنانے کے بعد، کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ایک بار آقا نامدار حبیب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم بے سہاروں کے سارا، ہم بیچاروں کے چارہ، ہم یتیموں کے ماں باپ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذانیں دیکھی ہیں، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے. میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے. دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں. کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی تھی، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی تھی. ماں بہت غصے میں ہوتی تھی تو رو دیتی تھی. گھر کے اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا. غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ترجمہ کنز الایمان. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ چھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. اس وقت میں معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں. ماں کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں، ماں سے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، باپ کیا ہے، باپ کی محنتیں کتنی ہیں، باپ کی شفقتیں کتنی ہیں. ماں باپ نے ہمارے لیے کتنا درد سہا ہے، ماں باپ کو ہم نے کتنا درد دیا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں.
دراصل ہم سمجھیں تب جب ان سب باتوں کا احساس ماں ہمیں ہونے دے۔ ماں باپ ٹھنڈی چھاؤں، سکون، دل کا قرار، چین، سب کچھ ہوتے ہیں ماں باپ۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ماں کے حقوق کی تاکید، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کتنا ہی پیارا سوال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری ماں، یعنی تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پھر عرض کی آقا پھر کون؟ فرمایا پھر تمہارا والد۔ تین بار کہا کہ تمہارا جو حق کا مستحق ہے وہ تمہاری ماں ہے، اور چوتھے بار میں کہا تمہارا والد۔ ہم لوگ ماں کی عزت اور اس کی محبت، اس کا سایہ، اس کے آنچل میں رہ کر سونا، اس کے جگر کا خون پینا، کبھی بھی ان سب باتوں کا ہم حساب نہیں لگا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی کا، اور اپنے ماں باپ کے حسن سلوک کا اور ان کے سائے کا، ان کی محبت کا حساب کبھی نہیں لگا پائیں گے۔ بتائیں اگر کوئی بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، اس کے لیے کتنی وعیدیں ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے اس قدر سخت وعید ہے کہ وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو آگ میں اس حال میں دیکھا کہ وہ آگ کے تنور میں لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں۔ ارے جو ماں باپ تمہارے بارے میں کبھی کچھ سننا پسند نہیں کرتے تھے، جو ماں باپ تمہارے لیے دل و جان سے تم پہ قربان تھے، تم انہی کو گالیاں بکتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک اور حدیث پاک میں ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والے کے متعلق کچھ اس طرح آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حدیث شریف یعنی کہ کہا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت تک اٹھا کر رکھتا ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان اتنا برا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی سزا اسے جیتے جی ہی دیتا ہے۔ ماں باپ کو پہچانو۔ آج کل کا دور کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتے ہیں، ان کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، ماں کو یاد ہی نہیں کرتے۔ کبھی سوچا ہے گھر پہ تمہاری ماں اکیلی ہوتی ہے،
کبھی سوچا ہے کہ تمہاری ماں اکیلے میں رہ کر کیا کیا سوچتی ہو کہ میرا بیٹا باہر گیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ ماں گھر میں اکیلی ہوگی؟ کہیں ایسا تو نہیں اس کی طبیعت خراب ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے؟ ہم نہیں سوچتے۔ کب ہم لوگ ماں باپ کی قدر کریں گے؟ کب کریں گے؟ اب نہیں تو کب کریں گے؟ علماء کرام بتاتے بتاتے پریشان ہیں، لیکن عوام ہے کہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی عظمت بیان کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا، پریشان کیا یا ان کو ناراض کیا، تو جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تب تک راضی نہیں ہوگا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے وہی راضی نہیں ہوگا تو کون ہم سے راضی ہو پائے گا؟ کون راضی ہو پائے گا ہم سے؟ جو ہم لوگ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کا، اپنے فرینڈز کا، ہر جگہ اسٹیٹس لگاتے ہیں آئی لو مائی فرینڈ، آئی لو مائی دوست، میں اپنے دوستوں سے بہت پیار کرتا ہوں، بھائی تیرا بہت شکریہ، بھائی آئے گا نہیں، کتنے پیارے پیارے الفاظ بولتے ہیں۔ کبھی ماں سے پوچھا ہے؟ کبھی ماں کو تھینک یو بولا ہے؟ سوچو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے لیکن والدین کا نہیں کرتا تو اس کا اللہ کا شکر کرنا بھی قبول نہیں۔ کتنا ہی شکر ادا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اگر وہ اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، ان کو تھینک یو نہیں بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شکر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ماں بہت پیاری ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے ماں۔ یہ میری بدقسمتی رہی، ابھی کچھ وقت پہلے 1 سال ہو گیا میری دادی، نانی اور نانا کا انتقال ہو گیا۔ یہ بدقسمتی رہی کہ میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو پایا۔ انہی کی شفقتیں، انہی کی محبتیں ہیں کہ میں حافظ بنا اور تعلیم حاصل کی، والدین کا سایہ رہا، جو آپ کے سامنے اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر ماں باپ کا سایہ نہ ہو بندے پر تو بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ کا سایہ بچوں پر نہ ہو تو بچے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آج ہم لوگ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں فلاں کام کر لوں گا، میں فلاں کام کر لوں گا، لیکن کبھی اپنے والدین سے مشورہ لیا ہے تو نے؟ نہیں لیتے ہم مشورہ۔ ارے اپنے والدین کے پاس جا کے بیٹھا کرو، ان سے پوچھا کرو۔ کبھی اپنے والدین سے پوچھا ہے کہ آپ کی طبیعت خیریت سے ہے، آپ خیریت سے ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ باپ تو تم سے تا قیامت تک پوچھتا رہے گا جب تک زندہ رہے گا، بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ چاہیے؟ ماں اپنے گود میں بٹھا کے کھانا کھلائے گی۔ میری ماں میرے کو آج بھی کھانا کھلاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ آج بھی میری ماں میرے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے، بہت سکون ملتا ہے کھانا کھا کر۔ تم اپنی ماں کو گالیاں بکتے ہو، الٹا سیدھا کہتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ جو ماں دنیا میں رہ کر تمہارے بارے میں کسی سے کچھ نہیں سن سکتی، تم اسی کو الٹا سیدھا کہتے ہو۔
ایک شخص تھا نپولین، بندہ اچھا نہیں تھا، لیکن ایک بار اس سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ پیسے لینے کا مزہ کب آتا ہے؟ تو اس نپولین نے کہا، اس شخص نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ مزہ پیسے لینے کا جب آتا ہے کہ جب میں کماؤں اور کمانے کے بعد اپنی ساری پونجی اپنی ماں کے ہاتھ میں دے دوں اور پھر ماں سے کہوں ماں 10 روپے دینا، ماں آج 5 روپے دینا۔ کہتا ہے کہ مجھے اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں بادشاہ ہند کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے اپنے خزانے کھول کھول کے دے رہا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا بچپن میں جب ماں 2 روپے 5 روپے دیتی ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ ماں اپنے خون کا، اپنے جگر کا خون پلاتی ہے، اپنے شکم میں 9 مہینہ رکھتی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، امام مالک بن دینار حج کرنے کے لیے گئے۔ بتاتے ہیں کہ میرا 60واں حج تھا۔ میں حج کرنے گیا تو میں نے بہت بھیڑ دیکھی، بہت تعداد دیکھی۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا جتنے لوگ آئے ہیں سب کا حج قبول ہو گیا؟ تو اتنا کہا اور میں اپنی جگہ واپس آیا، سو گیا۔ جب میں سویا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ سب کا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک ہارون بلخی ہے جو بلخ کا رہنے والا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ میں صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد میں بلخ کے رہائش والی جگہ گیا جہاں بلخ کے لوگ رہتے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہارون بلخی کو پوچھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت عبادت کرتا ہے، سال کے 12 مہینے روزے رکھتا ہے، نماز نہیں چھوٹتی اس کی، نفلہ پڑھتا رہتا ہے۔ بولے اچھا یہ بتائیے کہ رہتا کہاں ہے؟ بولے فلاں پہاڑی کے پیچھے اس کا خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں رہتا ہے۔ بولے اچھا، ہارون بلخی وہاں پہنچے۔ امام مالک بن دینار وہاں پہنچے تو دیکھا ہارون بلخی نماز کی حالت میں تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ ہارون بلخی پاس گئے اور اس نے سلام پھیرا تو امام مالک بن دینار نے سلام کیا، السلام علیکم۔ تو اس نے کہا آپ مالک بن دینار ہیں؟ مالک بن دینار نے کہا جی ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ تو بولے کہ آپ یہ بتانے آئے ہیں نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بجلی سی گری۔ میں اس بات کو دیکھتا رہ گیا کہ اس نے میری اس بات کو بھی جان لیا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی لوگ تیری تعریفاں کر رہے ہیں اور تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں میں ناراض نہیں ہوتا، تو بتا نا کیا بات ہے۔ تو ہارون بلخی کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کا گناہ گار ہوں۔ بولے کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، ہارون بلخی بولتا ہے کہ میں بہت مالدار تھا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس جب مال و دولت آتا ہے نا تو ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے احسان مند والدین کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ایسے برائیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہارون بلخی کہتا ہے میں بہت مالدار تھا۔ میں ایک دن شراب کی حالت میں گھر آیا، نشے کی حالت میں گھر آیا، تو
میں نے ماں سے کہا کہ مجھے کھانا دے دو. رمضان شریف کا مہینہ تھا. میں ماں سے بولا کھانا دے دو, تو میری ماں بولی کہ جن کا روزہ ہے ان کا تو خیال کر, تیرا روزہ نہیں ہے تو. ہارون بلخی بولا یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا. میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا. میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں آگ میں جا کے گر گئی. لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں گرفتار کر دیا, کمرے میں بند کر دیا. میں صبح اٹھا اور صبح اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنا بیگ پیک کر رہی تھی. میں نے پوچھا کہاں جاتی ہو؟ بولی کہ جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا, جو اپنی ماں کا نہ ہوا, وہ میرا کیا ہوگا؟ ہارون بلخی بولا ماں کا کیا ہوا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمہاری ماں رات تمہارے مارنے کی وجہ سے آگ میں گری, جس کی وجہ سے جل کر مر گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمہاری ماں آخری مرتے وقت کہہ گئی تھی کہ اس کو میرا چہرہ نہ دکھانا, اس کو میرے جنازے میں شامل نہ کرنا, اس کو میرے جنازے میں شامل نہ کرنا. تو لوگوں نے رات ہی تمہاری ماں کو دفنا دیا. ہارون بلخی کہتا ہے کہ میرے کو جب یہ معلوم ہوا کہ میری ماں میرے مارنے کی وجہ سے مر چکی ہے, تو میں نے اپنا اس ہاتھ کو کاٹ دیا جس سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا. اور پھر میں نے تمام دھن دولت غریبوں یتیموں میں بانٹ دی اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور یہ میرا پہلا کوئی حج نہیں ہے, یہ میرا 14واں حج ہے. 14 سال ہو گئے ہیں مجھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف نہیں کرتا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے ایک تماچا دیا اور کہا کہ تو نے اپنی ماں کو مارا اور تو یہ دل میں تمنا لیے بیٹھا ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. مالک بن دینار اس سے ناراض ہو کر واپس آئے. آ کے جب رات میں سوئے تو قسمت جگ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالک بن دینار سے کہا کہ تم نے اس کو رسوا کیوں کیا؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس نے اپنی ماں کو قتل کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اس سے کہہ دو کہ وہ قیامت کے دن اپنی ماں کی سفارش کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا. مالک بن دینار بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن اس کی ماں اس کی طرف سے مقدمہ لڑے گی, اس کا مقدمہ لڑے گی اور کہے گی یا اللہ تبارک و تعالی یا رب ذوالجلال, یہ میرا وہی بیٹا ہے جس نے مجھے قتل کیا تھا, جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, جس نے مجھے آگ میں جلایا تھا. اللہ تبارک و تعالی اس کی ماں کی بات سن کر فرشتوں کو حکم دے گا اسے جہنم میں ڈال دو. جب لوگ اسے جب فرشتے اسے جہنم میں لے کے جانے لگیں گے تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا, پھر کچھ دور فرشتے لے کے چلیں گے, پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا, پھر فرشتے کچھ دور لے کے چلیں گے, جب پہنچ جائیں گے جہنم کے دروازے تک, پھر پیچھے مڑ کے کہے گا ماں یہ میرے کو جلانے جا رہے ہیں, یہ مجھے جلانے جا رہے ہیں. ماں کی آنکھیں بھر آئیں گی, ماں کا دل تڑپنے لگے گا اور ماں کہے گی اللہ تبارک و تعالی اس نے مجھے قتل کیا, اس نے مجھے جلایا, اس کا جلانا مجھے برداشت ہے, لیکن میں تو اس کی ماں ہوں, میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. ماں کی محبت تو دیکھو,
قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، میں اسے معاف کرتی تو بھی اسے معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہارون بلخی کو معاف کر دیا۔ سوچیں کیا پاور ہے ماں کی، کیا پاور ہے ماں باپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کر کے تمہیں بخشوا لیا۔ کوئی ہے، کوئی دوست احباب ہے تمہارا ایسا جو تمہاری شفاعت کرا سکے؟ آج ہم لوگ ایک بات اور کہتے ہیں اپنے والدین سے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کرا ہے ابھی تک، کیا ہی کرا ہے ہمارے لیے ابھی تک؟ کیا یہ کم بڑی بات ہے کہ تمہارے والدین نے تمہیں پال پال کر تمہاری شادیاں کر دی ہیں، تمہیں پال پال کر 14-15 سال کا کر دیا ہے؟ کیا یہ کم بڑی بات ہے؟ کبھی اپنی باپ کی محنت کو دیکھا تم نے؟ جو باپ تمہاری خاطر بھری چاول کی بوریاں اٹھاتا ہے صبح سے شام تک، 300 روپے لے کر جب وہاں سے نکلتا ہے راستے میں دیکھتا ہے کہ کوئی نیا فروٹس ابھی دکانوں پر آیا ہے، ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، میرا بیٹا کھائے گا تو خوش ہو جائے گا۔ کوئی اور بات دیکھی تو سوچا کہ میں یہ چیز اپنے بچوں کے لیے لے لیتا ہوں کہ میرے بچے اسے کھائیں گے، اسے دیکھیں گے، پہنیں گے، اوڑھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ کبھی اس بات کو ہم نے خیال کیا ہے کہ راستے سے آتے ہوئے اس بات کو خیال کیا ہے کبھی کہ والدین ہمارے ٹھنڈ پڑ رہی ہے، کسی پریشانی میں ہیں، کس طرح حالت میں ہیں؟ باپ نہ باپ پھٹا کرتا تک پہن لیتا ہے اور اپنی تنخواہ سے پیسے نکال کر کہتا ہے اپنی بیوی سے یہ لو 10,000 روپے اور بچوں کے من پسند کپڑے ان کو دلا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں تو ان کے دوست انہیں اپنی دوستی سے بے دخل کر دیں اور کہیں تجھ فرٹیچر کو ہم لے کے نہیں جاتے۔ کبھی سوچا ہے؟ لیکن آج اگر تمہارا باپ انہیں دوستوں کے بیچ میں آ جائے تو تمہیں رسوائی محسوس ہوتی ہے، کہتے ہو کہ کیا کر دیا آپ نے، کیوں آ گئے یہاں پر، میری بے عزتی کرا دی۔ ارے جو تیری عزت ہے، جو تیری عظمت ہے، جن کا سایہ تمہارے سر پر ہے ان سے پوچھو، جن کا سایہ ماں باپ کا سایہ جن کے سر پہ سے اٹھ جاتا ہے ان سے پوچھو۔ میری دادی کے انتقال کے بعد میرے والد کا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جو روتے ہوئے نہ گزرا ہو، جو اپنی ماں کو یاد نہ کیا ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گیا، ہفتے میں کئی دن ایسے ہوتے ہیں جو والد محترم دادی جان کی جانب سے فاتحہ کراتے ہیں، فاتحہ کراتے ہیں دادی کی جان سے۔ ہم کیوں نہیں کرتے ایسا؟ ہم کیوں اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی نہیں سوچ پاؤ گے۔ ماں باپ کی محبت کیا سمجھو گے؟ انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، وہ تمہارے ہر غم ہر درد برداشت کر لیتے ہیں۔ تمہارا باپ پھٹے جوتے پہنا ہوا سردیوں میں باہر ٹھیلا لے کر نکلتا ہے، اس سے پوچھو درد کیا ہوتا ہے۔ تمہیں چین و سکون کی زندگی دینے والی ماں، اس سے پوچھو بنا سویٹر بنا جیکٹ کے کیسے گھر میں رہتی ہے۔ دیکھو غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، میری بھی کچھ غلطیاں تھیں،
میں نے بھی اپنے والدین کو بہت پریشان کیا تھا. کچھ غلطیوں کا شکار ہو چکا تھا میں. میرے والدین مجھ سے ناراض تھے. جب میرے والدین مجھ سے ناراض ہوئے تو میرا سونا اٹھنا بیٹھنا جینا حرام ہو گیا. کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرتا تھا جو روتے ہوئے نہ گزرا ہو. اس درد کو میں جانتا ہوں کہ جب میرے والدین مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. رمضان شریف کا 22واں دن تھا. رمضان شریف کا مہینہ تھا اور مجھ سے میں پہلی محراب سنائی، بہت اچھی محراب سنائی میں جانتا ہوں کس طرح پڑھا تھا. اور دوسرا قرآن شریف مجھ سے پڑھا نہیں گیا. میرے والدین مجھ سے ناراض تھے نا. اگر والدین ناراض رہتے ہیں نا تو دنیا میں بچہ، ان کا بیٹا، ان کی اولاد کچھ حاصل نہیں کر پائے گا. یہ والدین کا سایہ، ان کی شفقت ہوتی ہے جو ہم دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں. میرے والدہ مجھ سے ناراض تھے. میں آج بھی گھر میں بنا دستک دیے گھر میں گھس جاتا ہوں. سلام کرا، السلام علیکم، گھر میں گھس جاتا ہوں. لیکن اس دن میں جب گھر کے دروازے پہنچا تو میں نے کہا السلام علیکم، کیا میں گھر میں آ جاؤں؟ میں پوچھ رہا تھا کیا میں گھر میں آ جاؤں. میری چھوٹی بہن تھی، اس نے کہا جی بھائی جان گھر میں آ جائیے. مجھے دیکھ کر میری ماں رونے لگی، میری بہن رونے لگی. میں جب ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب غلطی نہیں کروں گا. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں تیرے پیروں میں گر کے میں آخری بار مجھ سے توبہ کی بھیک مانگتا ہوں کہ میں آج کے بعد غلطی نہیں کروں گا، اس بار معاف کر دے. ماں رو رہی تھی بہت زور سے. ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی بیٹا تو نے معافی مانگی نا، معافی مانگی نا تو نے، مجھے بہت اچھا لگا. تو نے معافی مانگی نا، مجھے بہت اچھا لگا. میں نے تجھے معاف کرا. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی معاف کر دے. وہ دعا کرتی ہے. اس نے مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، میری غلطیوں پہ مجھے معاف کر دیا. اور دعا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے اور ہدایت والی زندگی عطا فرما. دنیا میں ایک یہی عظیم شخصیت ہے جو تمہیں بنا مانگے آج کل کا رواج کیا ہے کہ امام صاحب کو 500 روپے دے دیے، کسی پیر صاحب کو 5000 روپے دے دیے اور کہہ دیا حضرت میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، دعا کر دینا. لیکن ایک ماں ہوتی ہے، اس سے کہہ دو نا ماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں، فوراً بیڑیاں منگا کر درود تنجیہ پڑھنا شروع کر دے گی اور دعا کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کر دے. جب تک رزلٹ نہیں آتا دعا کرتی رہتی ہے، تسبیح پڑھتی رہتی ہے. یہ ہمارے ماں باپ کا اپن احسان جو ہم پوری زندگی ان کا احسان ادا کریں تو احسان ادا نہ ہو پائے. ہم اپنے والدین کو کم سمجھیں گے. ہمارے ماں باپ ہمیں اپنے دل کا ٹکڑا کہتے ہیں، جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں. وہ دن تمہیں یاد نہیں جب تمہارا باپ تمہارے پیچھے کوئی فروٹس لے کے گھوڑوں کی طرح بھاگتا تھا اور کہتا تھا بیٹا کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو. اس سے بھاگنے تمہارے باپ کو کتنی چوٹ لگتی تھی. ان سب کا درد برداشت کر کے بھی تمہیں اپنی پیٹھ پہ گھماتا تھا. کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں کہ جب تمہارا باپ تمہیں لے کر ہاسپٹل وغیرہ میں بھاگا پھرتا تھا؟ میں چھوٹا سا تھا، 5-10 سال کی عمر تھی میری. میں شدید بیمار ہوا. میرے والد محترم
مجھے اپنی گود میں اٹھا اٹھا کر کبھی فلاں ڈاکٹر کے یہاں، فلاں ڈاکٹر کے یہاں، فلاں ڈاکٹر کے یہاں مجھے دکھاتے تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہے، کتنے لوگوں کے ماں باپ ہوں گے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں اور ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا کہ جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے اور اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کو یہ فلاں بیماری ہے تو تمہارا باپ قرضہ لے لے گا، خود کو بیچ دے گا، گھر بیچ دے گا، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیارا بیٹے کو، اپنے بچے کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھ پائے گا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور میں کچھ نہ کروں. ماں تمہارے لیے اپنی نیندیں حرام کر دیتی ہے، پوری رات ختم کر دیتی ہے. مجھے بچپن میں بہت ڈر لگتا تھا میرے کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. کوئی بھی چھوٹی چیز دیکھ لی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز چلتی ہوئی میرے پاس آ رہی ہے، یا میں خواب دیکھ لیتا تھا، بہت ڈر جاتا تھا. ڈر کے مارے میری حالت خراب رہتی تھی. میری ماں سوتی نہیں تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا ڈر جائے اور ڈرنے کے بعد کہیں اسے نیند نہ آئے، رونے لگے. شاعر لکھتا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو اس بات کو سوچو نا یار، کہ جو ماں تمہارے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دے، کیا تم اس کے لیے اپنا کچھ قربان نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے فیشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. کسی سے پوچھا، ہاں بھائی اتنے بڑے بال کیوں رکھے ہیں؟ بھائی میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی خواہش ہے کہ میں بڑے بال رکھوں، اس کو اچھے لگتے ہیں. اچھا یہ سوٹ بوٹ کیوں پہنتے ہو؟ میں اس لیے پہنتا ہوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بے عزتی ہو جائے. اچھا اور کیا کرتے ہو؟ میں فلاں کے لیے کرتا ہوں، میں فلاں کے لیے کرتا ہوں. کبھی اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں تیری رضا کیا ہے؟ تو کیا چاہتی ہے؟ تو بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، بتانا میں کس انداز سے رہوں. بات دھیان رکھو کہ جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے، سیدھی راہ چلو گے، جس دن ماں باپ کا ساتھ چھوٹ گیا نا، زندگی سے لوگ بے دخل کر دیں گے تمہیں. ان لوگوں سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے، کتنی گراہ گزرتی ہے ان پر. میرے والد نے میرا ایڈمیشن مہاراشٹرا کے انٹرنیشنل جامعہ میں داخلہ کرایا. 2 مہینے گزرے تھے، میں اپنی والدہ سے فون پر بات کر رہا تھا. ایک تو میری ماں کا بہت فون آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری ماں نے مجھے یاد کیا ہے، لیکن کبھی ہم میں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ماں باپ کو یاد کر لیں، فون کر لیں، کہ ان سے فون کر کے پوچھ لیں کہ والد صاحب آپ خیریت سے ہیں، مما جان آپ خیریت سے ہیں. نہیں پوچھتے. میری ماں کا فون آیا، میں بات کر رہا تھا اور بہت خوشی سے بات کر رہا تھا، بہت ہنس کے بات کر رہا تھا. میرے سائڈ میں ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ رونے لگا. بات ختم ہوئی میں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی کس کا فون تھا؟ میں نے کہا میری ماں کا فون تھا، میں اپنی امی سے بات کر رہا تھا. بولا بھائی میری ماں نہیں ہے، مجھے ماں کی بہت یاد آتی ہے. میں بچپن میں 8 سال کی عمر میں میری ماں کا انتقال ہو گیا. 5 سال گزر گئے میری ماں کو گزرے ہوئے. میری ماں کا فون نہیں آتا، مجھے درد ہوتا ہے. ماں کا فون نہیں آتا. تو ان سے پوچھو نا جن کی ماں نہیں ہے، جن کی ماں کا فون انہیں نہیں آتا ہے، جو اپنی ماں سے بات نہیں کر پاتے. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو تمہاری ہر بات سن لے، کوئی بھی نہیں ایسا جو تمہاری ہر بات سن لے. لیکن ماں باپ تمہاری ہر پریشانی، ہر بات، ہر تکلیف، ہر دی ہوئی سزا، ہر غم برداشت کر لیتے ہیں. شاعر نے بہت پیارا شعر لکھا ہے، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں. کتنا غم برداشت کرتے ہیں ماں باپ، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. پیارے اسلام بھائیوں، اپنی ماں باپ کی قدر کرو.
دنیا میں ماں باپ ہی تمہارا سہارا ہے. اگر ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا نا تو دنیا میں کیا، اگر تم نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو پریشان کیا ہے، تکلیف دی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی زندگی معافی نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. ماں جس کے بارے میں شاعر نے لکھا ہے، دنیا جس کو ماں کہتی ہے رات بڑی بابرکت ہے. دنیا جس کو ماں کہتی ہے رات بڑی بابرکت ہے. ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ، ماں جنت ہے. ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے. اے شاعر لکھتا ہے، چھپر چھپر پیارا پیارا لگتا ہے، آنگن آنگن مہکا مہکا لگتا ہے، سارا گھر باغ جنت سا لگتا ہے، میری ماں جب رب کی عبادت کرتی ہے. سوچو نا اس بات کو، جب ماں گھر میں ہوتی ہے پورا گھر جنت سا بنا رہتا ہے، جب ماں چلی جاتی ہے نا گھر سونا پڑ جاتا ہے. ایک بادشاہ تھا اورنگزیب، ان کی والدہ 12 سال سے ایک بیماری میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے صرف وہ ایک کمرے میں پڑی رہتی تھی. اورنگزیب اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کبھی بھی جب گھر میں گھستے تو ڈائریکٹ اپنی ماں کے پاس پہنچتے تھے. ایک دن ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو دفنانے کے بعد کئی سال گزر گئے لیکن آنسو نہیں رکتے. ان کے دوست احباب نے کہا کہ تیری انوکھی مر گئی ہے، مرنا تو ایک دن سب کو ہے نا، تیری انوکھی مر گئی ہے. تو اورنگزیب کہتے ہیں میری انوکھی نہیں مری ہے، میرے پاس بہت مال ہے، بہت گائے، بہت بھینسیں، بہت اونٹ ہیں، بہت مال ہے، بہت دولت ہے، بہت بڑا محل ہے، لیکن جب سے ماں گئی ہے نا یہ مجھے محل نہیں لگتا، یہ مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے گھٹن سی ہوتی ہے اس میں. ماں باپ کی قدر کرو. میں ایک دن بیان سن رہا تھا والدین کے اوپر، رات کو سونے لگا، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، سوچنے لگا یا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تو کسی کو رہنا نہیں ہے، خدا نخواستہ آج میرا انتقال ہو جائے یا میرے والدین کا انتقال ہو جائے، تو اگر میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا، یا اگر میں مر گیا تو میری ماں کو کتنی بری ٹھیس پہنچے گی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں. ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے، والد بہت محبت کرتے ہیں ہمارے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، آخری بات کہہ کے میں سوچتا ہوں کہ میں جو بھی تقریر کروں اس میں آخری بات کو ایک ہدایت والی ہو، کیونکہ بیچ کا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، شروع کی اور آخرت کی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے. قرآن شریف کی آیت پہ شروع کیا تھا، قرآن شریف کی آیت پر ہی بات ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو میری طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے گناہوں سے ایک بار توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. انسان اپنے گناہوں سے ایک بار توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائے. انسان اپنے گناہوں سے ایک بار توبہ کر لے تو اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ لائے، اس طرح کہ جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد واپس نہیں جاتا. ہم لوگ عہد کر لیں ابھی اسی محفل میں، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں ابھی اس محفل کو ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے والدین کو ایک SMS بھیجوں گا جس میں رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے والدین سے معافی مانگتا ہوں. میں کہوں گا اے امی جان، اے ابو جان، مجھ سے بہت خطائیں ہو گئی ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں،
آپ کو بہت ستایا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ لوگ بھی دل میں عہد کر لیں کہ اپنے اپنے والدین کو جائیں گے، سلام کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے اور ان سے کہیں گے ہم سے بہت دیر ہو گئی، ہم آپ کو بھول چکے تھے، ہمیں آپ کی بہت یاد آتی ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ اور جن کے والدین نہیں ہیں وہ اپنے اپنے والدین کی قبر پر جا کر ان سے معافی کی درخواست لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے والدین کے صدقے ہمیں معاف کرے گا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے، آپ لوگوں نے جو سنا، اس میں جتنی خامیاں غلطی ہو گئی اللہ تبارک و تعالی سے معاف فرمائے۔ جو کچھ آپ لوگوں نے سنا، میں نے پڑھا، اس میں جتنی کوتاہیاں، غلطیاں، بھول چوک، جان بوجھ کر جیسے بھی اللہ تبارک و تعالی سے معاف فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔